بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک ایشیا مشن عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہ ساری تفصیل سن کر عمران کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اسرائیل جیسا طاقتور ملک جس طرح اسٹارک سے اس قدر خوفزدہ تھا تو وہ شخص واقعی کچھ نہ کچھ شخصیت تو رکھتا ہی ہوگا، ورنہ اس پر اس قدر کثیر سرمایہ خرچ کر کے کافرستان کے ذریعے اسے پاک ایشیا مشن پر بھیجنے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ ویسے تمہیں ایک بات اور بتا دوں، اسرائیل اور کافرستان حکومتوں کا خیال ہے کہ تم جس قدر چاہے غیر معمولی طاقتوں کے حامل ہو، مگر تم پاک ایشیا میں اپنا کوئی مشن مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ پاک ایشیا میں موجود علی عمران نامی شخص کسی افرید سے کم نہیں ہے۔ اس سے اگر تمہارے مشن کی بھنک بھی پڑ گئی، بلکہ اسے یہی پتہ چل گیا کہ تم پاک ایشیا میں ہو، تو وہ کسی بھوت کی طرح تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اور پھر تمہیں اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ سریندر کمار کی دوبارہ آواز سنائی دی، اور جواباً ریڈ ولف کی زخمی بھیڑیے جیسی گھرراہٹ ابھری تھی۔ سریندر کمار ریڈ ولف کو عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے کارناموں کی تفصیل بتانے لگا، جسے سن کر ریڈ ولف کی گھرراہٹیں خوفناک سے خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ اب بتاؤ، یہ سب کچھ جان کر تم پاک ایشیا مشن پر کام کرو گے یا نہیں؟ اوور۔ کروں گا، اور ضرور کروں گا۔ اب یہ مشن میرے لیے چیلنج مشن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اب میں اصل مشن سے پہلے خاص طور پر پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور علی عمران سے ٹکراؤں گا۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر کے میں کافرستان اور اسرائیل پر ثابت کروں گا کہ اسحاق نام کا ہی نہیں، سچ مچ کا ریڈ ولف ہے۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ پاک ایشیا نہایت پسماندہ اور احمقوں کا ملک ہے، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس میری نظروں میں احمقوں اور بیوقوفوں کے ٹولے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وقت آنے پر میں ساری دنیا پر اس حقیقت کو آشکارا کر دوں گا۔ رہی علی عمران کی بات، تو میرے سامنے پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اسے تو میں پھونک مار کر ہی فضا میں اڑا دوں گا۔ اوور۔ ریڈ ولف کا لہجہ بڑے خونخوار درندوں جیسا تھا۔ اس کی بات سن کر عمران کے چہرے پر زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی۔ سریندر کمار اور ریڈ ولف کے درمیان چند باتیں اور ہوئیں، اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ جیسے ہی ان دونوں کا رابطہ منقطع ہوا، بلیک زیرو نے اٹھ کر مشین آف کر دی، اور عمران کی جانب مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچھا، تو اسٹارک عرف ریڈ ولف کی نظروں میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور علی عمران احمقوں اور بیوقوفوں کا ٹولہ ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ ٹیلی فون پر بلیک زیرو نے ایکس2 کو بے عقل کیوں کہا تھا۔ یہ بات ریڈ ولف نے سیکرٹ سروس کے ممبروں اور علی عمران کے متعلق کی تھی، اور اصل ایکس2 عمران ہی تھا، اس لیے بلیک زیرو نے جان بوجھ کر اور مذاق میں بات ذرا بدل کر عمران سے کی تھی۔ عمران صاحب، کافرستان نے ریڈ ولف کو ظاہری طور پر اپنے کسی مشن کے لیے ہائر کیا تھا، جس کا سریندر کمار کے مطابق سارا کریڈٹ کافرستان کو ہی ملتا ہے۔ پھر سریندر کمار نے واقعی ریڈ ولف سے 50% حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سے غداری کی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور ہی مفاد ہی کار فرما ہے؟ کسی اور مفاد سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سریندر کمار اپنی حکومت کی ایما پر جان بوجھ کر ریڈ ولف کو ساری حقیقت بتا رہا ہو، تاکہ ریڈ ولف کی کامیابی اور ناکامی کی صورت میں ان پر کوئی حرف نہ آئے، اور ریڈ ولف کسی بھی طرح ان کے خلاف کام نہ کر سکے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، لیکن میں سریندر کمار کی طبیعت سے واقف ہوں۔ وہ واقعی دولت کا رسیہ ہے۔ دولت کی خاطر وہ اپنے ملک کے ساتھ غداری تو کیا، اپنے ملک کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اس نے ریڈ ولف کو ذاتی طور پر یہ سب باتیں بتائی ہوں گی۔ ریڈ ولف نے کروڑوں ڈالر لے کر پاک ایشیا مشن ہاتھ میں لیا ہوگا، اس لحاظ سے اگر 50% سریندر کمار کو مل جائیں تو سوچو وہ کیا نہیں کر سکتا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ سریندر کمار ریڈ ولف کے ساتھ ٹرانسمیٹر کی فری فریکوینسی پر بات کر رہا تھا، جس طرح ہم نے ان کی کال کیچ کر لی تھی۔ کیا یہ کال کافرستان سے چھپی رہی ہوگی؟ اس طرح تو سریندر کمار کھلے طور پر کافرستان کی نظروں میں آ جائے گا۔ اوہ، واقعی تم نے بڑے اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بہت خوب۔ زخمی ہونے کی وجہ سے لگتا ہے میرے جسم سے خون کے ساتھ دماغ کا بھی تیل نکل گیا ہے۔
اس قدر اہم بات میرے دماغ میں آئی ہی نہیں۔ چلیے اب تو آ گئی ہے، اب بتائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کیا کہنا ہے، بات صاف ہو گئی ہے کہ کافرستان حکومت پاکیشیا میں ہر صورت میں اپنا مشن مکمل کروانا چاہتی ہے۔ نہ صرف مشن بلکہ وہ اس بات کی بھی خواہاں ہے کہ کسی طرح ریڈ ولف کا ہمارے ساتھ بھی ٹکراؤ ہو جائے۔ سریندر کمار نے جان بوجھ کر ریڈ ولف کو غصہ دلایا ہے کہ وہ نہ صرف پاکیشیا مشن مکمل کر لے بلکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور علی عمران کا بھی خاتمہ کر دے۔ وہ واقعی ڈپلومیٹک پالیسی پر ہی عمل کر رہے ہیں کہ سانپ بھی مار رہے ہیں اور سانپ مارنے والی لاٹھی بھی توڑ رہے ہیں۔ عمران نے کہا، کافرستان کے عزائم تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے سامنے ان کا مشن نہیں آیا۔ نہ جانے وہ پاکیشیا میں کس مشن پر ریڈ ولف سے کام لینا چاہتے ہیں۔ سریندر کمار کی باتوں پر غور کرو تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا مشن کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اوہ، تو کیا آپ سمجھ گئے ہیں کہ ریڈ ولف کا اصل مشن کیا ہے؟ ہاں، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا نہیں۔ ایک بار پھر مشین آن کرو اور ان کی باتیں غور سے سنو، سارا مشن تمہارے سامنے آ جائے گا۔ عمران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے دوبارہ مشین آن کی اور ریڈ ولف اور کافرستانی فورن سروس کے چیف سریندر کمار کی باتوں کو غور سے سننے لگا۔ نہیں عمران صاحب، میری ناک و شکل ابھی تک نہیں سمجھ پائی۔ ساری باتیں سن کر بلیک زیرو نے شرمندہ انداز میں انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، غور کرو مائی ڈیئر، غور۔ سریندر کمار نے اسرائیل کے حوالے سے کافرستانی حکام کو جو آفر کی تھی، ان کے ایٹمی حوالے والی بات ذہن میں لاؤ تو تم ساری بات سمجھ جاؤ گے۔ عمران نے کہا اور بلیک زیرو حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، میں سمجھ گیا، کافرستان ریڈ ولف کے ہاتھوں ہماری ایٹمی تنصیبات تباہ کرانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے مطابق پاکیشیا اس وقت ایٹمی لحاظ سے جو ترقی کر رہا ہے، اس سے کافرستان واقعی دب کر رہ گیا ہے۔ اگر ریڈ ولف کسی طرح ہمارے ایٹمی پلانٹ تباہ کر دے گا تو کافرستان کے سامنے پاکیشیا کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ بلیک زیرو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہی بات ہے۔ ریڈ ولف بہت بڑا سائنسدان بھی ہے اور اسے خاص طور پر ایٹمی پلانٹس اور تنصیبات تباہ کرنے کا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے فورن ایجنٹ کے مطابق کافرستان سے ریڈ ولف کے لیے جو مشینری اور سامان منگوایا گیا ہے وہ بھی ایٹمی پلانٹس اور تنصیبات کی تباہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈ ولف کا یہاں ہونا واقعی اس وقت پاکیشیا کے لیے سخت خطرہ ہے۔ اس کے پاس ایسی کمپیوٹرائز مشینیں ہیں جن سے وہ کسی بھی ایٹمی تنصیب کو آسانی سے تلاش کر سکتا ہے۔ اور تم نے سنا نہیں، سریندر کمار بتا رہا تھا کہ ریڈ ولف غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ معلوم نہیں وہ کون سی صلاحیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے اسرائیل کے اسپیشل کلرز کو اپنے تابع بھی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہی کلرز خود اسرائیل کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ کیا ان باتوں سے اندازہ نہیں ہوتا کہ ریڈ ولف کس قدر خطرناک اور خوفناک مجرم ہے؟ غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں واقعی ورلڈ کراس آرگنائزیشن فائل میں کچھ نہیں لکھا ہوا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ریڈ ولف کے پاس ایسی کون سی غیر معمولی طاقت ہو سکتی ہے جس سے اس نے اسرائیل کے اسپیشل کلرز جیسی تنظیم کو اپنے تابع کر لیا تھا اور انہی کے ذریعے اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے خود اسرائیل کو اپنے ہاتھوں اس تنظیم کا خاتمہ کرنا پڑا تھا؟ اس کی چمکدار آنکھیں، عمران نے پراسرار انداز میں کہا۔ چمکدار آنکھیں؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ یار ایک تو تم ہر بات کا مطلب بہت پوچھتے ہو۔ ٹھہرو، اس کے بارے میں ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس سے وہ انسانوں کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ P11 ٹرانسمیٹر لاؤ ذرا، عمران نے کہا اور بلیک زیرو الجھے ذہن کے ساتھ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں میں وہ ایک وسیع رینج کا ٹرانسمیٹر لے آیا۔ عمران نے اسے ٹرانسمیٹر لے کر اس کا بٹن آن کیا اور ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے زوں زوں کی آوازیں آنے لگیں اور پھر جیسے ہی آواز بند ہوئی، ٹرانسمیٹر کا ایک بلب روشن ہو گیا۔ ہیلو ہیلو، POD اسپیکنگ، POD اسپیکنگ، اوور۔ سبز بلب روشن ہوتے ہی عمران نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا، یس RD کلب، اوور۔ پاکیشیا سے پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں، میری رچرڈ سے بات کراؤ، اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ چند لمحوں بعد ایک تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی، یس رچرڈ اچرڈنگ یو، کیا واقعی تم پرنس آف ڈھمپ بول رہے ہو، اوور۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز میں بے یقینی تھی، کیوں؟ پرنس آف ڈھمپ کا یقین دلانے کے لیے کیا مجھے تمہیں اپنے نکاح نامے کی کاپی دکھانا پڑے گی؟
لیکن میں اپنے نکاح نامے کی کاپی تمہیں کیسے دکھا سکتا ہوں جس سے میرا نکاح ہونا تھا، جسے تو تم کب کے لے کر سوگڈن بھاگ چکے ہو۔ عمران نے بلیک زیرو کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اوہ اوہ پرنس تم، اوہ مجھے یقین آ گیا، رچرڈ سے ایسی بات کرنے والا پرنس کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پرنس جانتا ہے کہ رچرڈ دنیا کی ہر بات سن سکتا ہے مگر اپنی بیوی کے متعلق مذاق میں بھی کسی کی بات نہیں سن سکتا۔ اوہ آج اتنے عرصے کے بعد تمہیں میرا خیال کیسے آ گیا پرنس؟ اوور۔ دوسری طرف سے رچرڈ نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اسے شاید عمران سے بات کرتے ہوئے دلی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اتنے عرصے بعد اسی لیے تمہیں کال کی ہے تاکہ میں جان سکوں کہ تم ابھی زندہ ہو یا نہیں۔ تمہاری آواز سن کر میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا ہے۔ مارگریٹ کو ابھی تک نہ جانے اور کتنا عرصہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ لگتا ہے اس کے اور میرے انتظار کی گھڑیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئیں۔ اوور۔ عمران نے جان بوجھ کر ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ جواب میں رچرڈ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تمہارا اور مارگریٹ کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا پرنس۔ میں نے سوگڈن کے سب سے بڑے وچ ڈاکٹر گرائنڈر سے اس کا اپنا اور تمہارا ذائچہ بنوا لیا تھا۔ اس کے مطابق تم اور مارگریٹ پہلے مرو گے۔ اوور۔ رچرڈ نے ہنستے ہوئے کہا، ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ کم از کم عالم بالا میں تمہارا مارگریٹ کو بھگا لے جانے کا اسکوپ نہیں ہوگا۔ اوور۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے رچرڈ خاموش ہو گیا، پھر جیسے ہی اسے عمران کی بات سمجھ آئی، اس کے حلق سے ایک جاندار قہقہا ابل پڑا، تم نہیں سدھرو گے پرنس، تم سے باتوں میں جیتنا واقعی مشکل ہے۔ بہرحال بتاؤ کیسے کال کی تھی؟ یہ تو مجھے یقین ہے کہ تم بغیر کسی مطلب کے مجھے کال کر ہی نہیں سکتے۔ اوور۔ دوسری طرف سے رچرڈ نے ہنستے ہوئے کہا، سنا ہے آج کل تم نے دوسروں کے گھروں میں تانک جھانک کر کے لوگوں کی بیویوں کی حرکات کا ان کے شوہروں کو معلومات دینے کا دھندا شروع کر دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اوور۔ اگر تمہارا کہنے کا مطلب انٹرنیشنل کرمنل انفارمیشن سے ہے تو واقعی یہ درست ہے۔ اوور۔ تب پھر سیکنڈ بیویوں کی سینڈلز کھا کھا کر تم اب تک یقیناً گنجے ہو چکے ہوگے۔ اوہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے باقاعدہ ایک کلب بنا رکھا ہے اور خفیہ معلومات میں بااعتماد لوگوں کے ہاتھ ہی فروخت کرتا ہوں۔ اوور۔ اسٹارک کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ریڈ ولف جسے کہا جاتا ہے۔ ریڈ ولف؟ اوہ یہ تم نے کس بلا کا نام لے دیا؟ وہ انسان نہیں درندہ ہے، ایک ایسا درندہ جو اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں جانتا، انتہائی فعال، انتہائی خطرناک اور حد سے زیادہ طاقتور انسان ہے۔ اس جیسا طاقتور انسان شاید ہی اس روئے زمین پر کوئی ہو۔ اوور۔ ریڈ ولف کا نام سن کر رچرڈ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، سنا ہے وہ ہیپناٹزم کا بہت بڑا ماہر ہے، اس کی آنکھوں میں اس قدر تیز چمک ہے کہ وہ ایک بار جس کسی کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ اوور۔ عمران نے کہا، اور اس کی بات سن کر بلیک زیرو بری طرح سے چونکا تھا۔ اس کے ذہن میں ریڈ ولف کی غیر معمولی طاقت کی جو گرہ لگی ہوئی تھی وہ کھل گئی تھی۔ واقعی عمران ذہانت میں اس سے بہت آگے تھا۔ شروع سے ہی وہ ریڈ ولف کی چمکدار آنکھوں کا ذکر کرتا چلا آ رہا تھا، اور چمکدار آنکھیں لامحالہ کسی ہپناٹسٹ کی ہی ہو سکتی تھیں۔ بلیک زیرو دل سے عمران کی ذہانت کا قائل ہو گیا کہ عمران نے ریڈ ولف کی چمکدار آنکھیں ذہن میں رکھ کر کس آسانی سے جان لیا تھا کہ وہ ایک ماہر ہپناٹسٹ ہی ہو سکتا تھا۔ یہ درست ہے پرنس، سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ریڈ ولف ہپناٹزم کا بہت بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے تو بڑے سے بڑا سرما اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، وہی کرتا ہے جو ریڈ ولف چاہتا ہے۔ اوور۔ بہت خوب، اس کے علاوہ ریڈ ولف کے بارے میں کوئی اور بات مشہور ہے تو وہ بھی بتا دو۔ اوور۔ ریڈ ولف کے بارے میں تم اتنا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اوہ اوہ، کسی مشن پر وہ تمہارے ملک تو نہیں آ گیا؟ اگر ایسا ہے تو یہ تمہارے اور تمہارے ملک کے لیے بہت خطرناک ہوگا پرنس۔ ریڈ ولف جس مشن پر کام کرتا ہے اس کے لیے کامیابی کی راہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں۔ وہ آج تک اپنے کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا، یہاں تک کہ یورپ، ایکریمیا، ناگاسا اور اسرائیل تک اس کے نام سے تھراتے ہیں۔ اوور۔ رچرڈ نے پریشان لہجے میں کہا، ان ملکوں میں سردی زیادہ ہوتی ہوگی اس لیے وہ تھراتے ہوں گے۔ اس وقت وہ واقعی میرے ملک میں ہے جہاں اس قدر گرمی پڑتی ہے کہ کسی کے تھرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال تمہاری انفارمیشن کا شکریہ، اب تم جلدی سے اپنا بینک اور اکاؤنٹ نمبر بتا دو تاکہ میں تمہاری دی ہوئی انفارمیشن کی فیس بھجوا سکوں، ورنہ مارگریٹ کہے گی کہ کیسا دیور ہے جو اس کے شوہر سے معلومات حاصل کر لیتا ہے اور فیس بھی نہیں دیتا۔ اوور۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جواب میں رچرڈ نے بھی ہنستے ہوئے اسے اپنا بینک اور اکاؤنٹ نمبر بتا دیا۔ تھینک یو، کل تک تمہارے اکاؤنٹ میں $10,000 جمع ہو جائیں گے۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ کیوں پیارے، کچھ سمجھے؟ عمران نے ٹرانسمیٹر بند کر کے بلیک زیرو کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، آپ نے دنیا کے کس کس کونے میں معلومات حاصل کرنے کے ذرائع بنا رکھے ہیں؟ یہ سوچتا ہوں تو سچ مچ کھوپڑی گھوم جاتی ہے۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران بھی ہنس پڑا۔ اچھا، ممبروں کی کوئی رپورٹ؟ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ممبروں نے بھی گرما گرم رپورٹیں دی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جولیا کی کال آئی تھی۔ اس کے مطابق روز کلب کی مادام روزی سے انہوں نے معلومات اگلوانے کی کوشش کی تھی۔ مادام کا اسحاق سے تعلق کا انہیں ثبوت بھی ملا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے روز کلب میں ایک ایسے غیر ملکی جوڑے کو دیکھا تھا جو ان کے خیال کے مطابق میک اپ میں تھا۔ بہت خوب، واقعی وہ لوگ کام کر رہے ہیں، عمران نے ستائشی لہجے میں کہا۔ اب ان کے مطابق نعمانی اور صدیقی اس غیر ملکی جوڑے کے پیچھے جا چکے ہیں جو یقیناً ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ خاور کی بھی کال آئی تھی۔ ان سے اسحاق کی ساتھی کیٹی ٹکرا گئی تھی جو ایک سگنل پر خود ہی اپنی کار خراب ہونے کی وجہ سے ان کی کار میں آ بیٹھی تھی۔ اس پر چوہان کو شک سا ہوا تو اس نے اس کے سامنے اچانک اسحاق کا نام لے دیا جس پر وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ کیٹی کو بھی شک ہو گیا تھا کہ وہ غلط قسم کے لوگوں کے درمیان پھنس گئی ہے۔ اس نے پرس سے پستول نکال کر ان دونوں کو کور کرنا چاہا لیکن چوہان نے بروقت اس سے پرس چھین لیا اور اس میں سے پستول نکال لیا۔ کیٹی کو کچھ اور تو نہ سوچا۔ اس نے اچانک تیز رفتاری سے چلتی ہوئی کار کا دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ سڑک پر گر کر وہ اٹھی اور اس نے اتر کر کھیتوں میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ چوہان اور خاور نے کاوش سے اتر کر اس کے پیچھے بجانے کی کوشش کی مگر کیٹی حیرت انگیز رفتار سے بھاگ رہی تھی جس پر خاور اور چوہان نے اس کے پیروں پر فائرنگ کر کے اسے زخمی کرنے کی کوشش کی لیکن پھر اچانک فائرنگ کرتے ہوئے خاور کا پیر کسی پتھر سے ٹکرا گیا جس سے اس کی پستول سے نکلی ہوئی گولی کیٹی کی کمر میں عین دل کے مقام پر جا لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ انہوں نے کیٹی کا جو حلیہ بتایا تھا وہ بالکل اسحاق کی محبوبہ پر فٹ بیٹھتا تھا، اس لیے میں نے کیٹی کی لاش کو یہاں لانے کا حکم دے دیا ہے لیکن کافی دیر ہو گئی ہے، نہ وہ آئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے دوبارہ کال کی ہے۔ اوہ، اگر وہ واقعی ریڈ ولف کی محبوبہ تھی اور خاور کے ہاتھوں حادثاتی طور پر ہلاک ہو گئی ہے تو اس سے ریڈ ولف اور زیادہ بپھر جائے گا۔ اپنی محبوبہ کو وہ حد سے زیادہ پسند کرتا تھا، عمران نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے کیٹی کی لاش کو یہاں منگوا لیا تھا تاکہ اگر وہ واقعی ریڈ ولف کی ساتھی ثابت ہوئی تو اسے برقی بھٹی میں جلا دیا جائے گا۔ اس کی موت کی خبر ابھی چھپی رہے تو بہتر ہوگا، بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔